اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگ اب ہمیں تلاش کرنے ہیں یا اللہ، وہ سچے لوگ کون ہیں؟ کسی چور سے پوچھو گے تو وہ یہ کہے گا میں سچا ہوں، کسی ڈکیت سے پوچھو گے تو وہ کہے گا ہاں میں سچا ہوں۔ مختصر یہ ہے، کسی بھی دنیا کے انسان سے پوچھو گے تو وہ یہ کہے گا ہاں میں سچا ہوں۔ لیکن میرے ذہن نے کام کیا، اے عمران اشرفی کیوں نہ قرآن سے پوچھ لیا جائے؟ قرآن ہی سچا ہے، قرآن سچا تھا، سچا ہے اور سچا ہی رہے گا۔ قرآن سے میں نے پوچھا عالم تصور میں، اے قرآن تو ہی بتا کہ سچے لوگ کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن 5ویں سپارے میں سورہ نساء میں ارشاد فرما رہا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پتا چلا پیارے مسلمانوں، نبیین کی جماعت سچی ہے، صدیقین کی جماعت سچی ہے، شہداء کی جماعت سچی ہے، صالحین کی جماعت سچی ہے، اللہ کبیرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سچے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سچے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سچے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سچے ہیں، اللہ کبیرہ غوث اعظم سچے ہیں، خواجہ 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 معین الدین چشتی سچے ہیں، سید مخدوم اشرف سچے ہیں، اعلی حضرت سچے ہیں، صابر پاک سچے ہیں۔ یوں کہہ لیا جائے جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں، سب سچے ہیں۔ تلاش ہمیں کرنا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو۔ تو ہمیں ان کے ساتھ ہونا ہے۔ ساتھ ہونے کا کیا مقصد ہے؟ یاد رکھنا ایک بات میری پیارے مسلمانوں، میں قرآن کی آیت پڑھ کے تب تمہیں بتا رہا ہوں، یہ قرآن کی میں نے آیت پڑھی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کا مقام یہ ہے، جب سچے لوگ، جب اللہ کے نیک بندے، جب اللہ کے محبوب بندے، جب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگتے ہیں تو پھر دنیا کی ہر چیز اس اللہ والے سے ڈرنے لگتی ہے۔ ہاں سچی بات یہی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے کہ سب صرف میں ڈرتا ہوں تو رب سے ڈرتا ہوں، لیکن وہ جماعتیں اور ہیں پیارے مسلمان، ولیوں کی جماعت ہیں۔ اگر کوئی نیک بندہ، کوئی ولی ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، پھر دنیا کی ہر چیز اللہ والے سے ڈرنے لگتی ہے۔ ذہن میں ایک نام آ رہا ہے، خواجہ اویس کرنی۔ خواجہ اویس کرنی علماء فرماتے ہیں کہ آپ اپنی بکریوں کا ریوڑ رے کر کے چرانے کے لیے چلے گئے۔ بکریاں تھی، چرا رہے تھے، لیکن اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ عبادت میں مشغول ہیں، ادھر بکریاں چل رہی ہیں، آپ نے، فرماتے ہیں علماء کہ آپ نے مصلی بچھایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، آپ عبادت کرنے لگے۔ ایک بھیڑیا، خوخار بھیڑیا، بھیڑیے کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ ایک شیر، یعنی کہ شیر ایک ایسا جانور ہے کہ جب وہ شکار کر لیتا ہے، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، پھر وہ حملہ کسی پر نہیں کرتا۔ یہ شیر کی بات بتا رہا ہوں، لیکن بھیڑیا اتنا کم بخت جانور ہے، اتنا وحشی جانور ہے، اس کا اگر پیٹ بھرا ہوا بھی ہو تب بھی یہ شکار پر اپنے پنجے مارتا، چاہے کھائے یا نہ کھائے، لیکن گھائل کر دیتا ہے۔ یہ بھیڑی کے اندر ایک صفت ہے، بھیڑی کے اندر یہ صفت ہے۔ لیکن شیر ایک بار کھا لیا چھٹی، چاہے کتنے جانور اس کے پاس ٹہلے، آپ بھی ٹہل سکتے ہو۔ بتایا یہ گیا اگر شیر کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو آپ بھی ٹہل سکتے ہو۔ آپ نام جانتے ہوں گے سید ہاشمی میاں، ان کے شہزادے سید نورانی میاں صاحب قبلہ، ہم نے بھی ویڈیو دیکھی۔ آپ 1 کلومیٹر یا 100 میٹر کم سے کم آپ شیر کے ساتھ 1 کلومیٹر یا 100 میٹر لگ بھگ بہرحال ٹہلے تھے آپ۔ اس وقت بتایا گیا اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ بہرحال میں بتا رہا تھا، خواجہ اویس کرنی عبادت میں مشغول تھے، ادھر ایک بھیڑیا گردن گھما گھما کر ان کی بکریوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک راہگیر کا گزر ہوا، اس نے دیکھا خواجہ اویس کرنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول،
اور بھیڑیا ان کی بکریوں کو گردن گھما گھما کر دیکھ رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خواجہ ویسے کرنے کی بکریوں پہ یہ حملہ کر دے. آپ خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آئے. آپ عبادت میں مشغول تھے. جب آپ عبادت میں مشغول تھے تو جیسے آپ عبادت سے فارغ ہوئے، آپ سے اس شخص نے کہا حضور یہ بھیڑیا دیکھیے، دیکھیے تو صحیح حضور، آپ دیکھیے تو صحیح، یہ وحشی جانور، یہ خوخار جانور تمہاری بکریوں کو گردن گھما گھما کر دیکھ رہا ہے، کہ تمہاری بکریوں کو اس سے ڈر نہیں لگتا؟ حضور کیا آپ کو اس سے ڈر نہیں لگتا؟ تو کہا سن، کیا کہا؟ خواجہ ویسے کرنے کہا سن، یہ جو میری بکریوں کو گردن گھما گھما کر دیکھ رہا ہے، یہ کھانے کی اس میں نہیں بلکہ میری بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. اور سن، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے پھر دنیا کی ہر چیز اس اللہ والے سے ڈرنے لگتی ہے. یہ مقام ہوا کرتا ہے نیک بندوں کا. پیارے مسلمانوں، کیا تم نے خواجہ کی کرامت نہ سنی؟ ایک کوزے میں سارا انا ساگر لے لیا. غوث اعظم کی کرامت نہیں سنی؟ مخدوم پاک کی کرامت نہ سنی؟ اعلی حضرت کی کرامت نہ سنی؟ کیا تاج الشریعہ کی کرامت نہیں سنی؟ مفتی اعظم ہند کی کرامت نہیں سنی؟ صابر پاک کی کرامت نہیں سنی؟ وارث پاک کی، تمام ایسے ولی ہیں جن کی کرامتوں کا انبار ہمارے پاس ہے. اسی کو تو منظر کشی بریلی کے امام نے کیا ہے کہ یا رسول اللہ، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟